السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز و مکرم ناظرین گرامی، بارش کے موسم میں عام طور پر ہم سب کو یہ مسئلہ پیش آتا ہے کہ کبھی کپڑوں پر چھینٹے آ جاتے ہیں۔ اسی طریقے سے گلی کوچوں میں، محلوں میں، سڑکوں پر، راستوں پر پانی بہتا ہے، اس کا کیا حکم ہے؟ آیا وہ پانی پاک ہے یا ناپاک ہے؟ آئیے ہم اس کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ سب سے پہلے تو اگر کسی شخص کے کپڑوں پر یا بدن پر چھینٹے آ جاتے ہیں، اس کو زیادہ تر بازار آنا جانا پڑتا ہے، اس کو بازار آنے جانے اور ساز و سامان لانے لے جانے کی ضرورت پڑتی ہے، اور اس کا ان چھینٹوں سے بچنا مشکل ہوتا ہے۔ تو ایسے شخص کے لیے حکم یہ ہے کہ اگر اس کے کپڑوں پر زیادہ مقدار میں بھی چھینٹے آ جاتے ہیں تو اس کے لیے ضرورت کی وجہ سے وہ معاف ہیں، اس لیے کہ اس کو چھینٹوں سے بچنا بھی مشکل ہے اور بار بار ان کو دھونا یہ بھی اس کے لیے دقت کی چیز ہے۔ اسی طریقے سے اگر کوئی ایسا شخص ہے جس کو زیادہ تر بازار آنے جانے کی ضرورت محسوس نہیں ہوتی، زیادہ ساز و سامان لانے لے جانے کی ضرورت محسوس نہیں ہوتی، تو اس کے لیے ان چھینٹوں سے بچنا بھی آسان ہے۔ تو ایسے شخص کے لیے حکم یہ ہے کہ اگر اس کے بدن پر، اس کے کپڑوں پر چھینٹے آ جاتے ہیں، اگر زیادہ مقدار میں ہیں تو اس کو دھونا ضروری ہے، لیکن اگر وہ تھوڑی مقدار میں ہیں، تھوڑے بہت چھینٹے آئے ہیں تو اس کے لیے وہ بھی معاف ہیں، وہ ان چھینٹوں کے ساتھ نماز پڑھ سکتا ہے۔ اب آئیے سنتے ہیں، راستوں پر اور سڑکوں پر جو پانی بہتا ہے، گلی کوچوں میں جو پانی بہتا ہے، وہ پاک ہے یا ناپاک ہے؟ تو ہم دیکھتے ہیں کہ بارش کے شروع میں محلوں، گلیوں میں، سڑکوں پر جو پانی بہتا ہے، عام طور پر وہ پانی ناپاک اور گندا ہوتا ہے، اس میں گندگی ملی رہتی ہے، اس کا کلر بھی بدلا ہوا رہتا ہے، اس میں گندگی ملی رہتی ہے، اس لیے وہ پانی ناپاک ہے۔ اسی طریقے سے اگر بارش ہو چکی ہے اور بارش کچھ دیر ہونے کے بعد پھر جو پانی بہتا ہے وہ صاف ستھرا ہے۔ اسی طریقے سے جو گاؤں دیہات ہوتے ہیں، وہاں پر جو کچے راستے ہوتے ہیں، ان کچے راستوں پر مٹی سے پانی لال پڑ جاتا ہے، تو بظاہر وہ پانی لال ہو گیا، لیکن مٹی کے ملنے کی وجہ سے وہ پانی ناپاک نہیں ہوا۔ وہ پانی ناپاک اسی وقت ہوگا جبکہ اس کے اندر ناپاکی مل جاوے۔ لہٰذا پانی چاہے یہ راستوں، سڑکوں پر جو بہہ رہا ہے وہ ناپاک ہو یا پاک ہو، چھینٹوں کا حکم وہی رہے گا جو پہلے آپ نے سن لیا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو صحیح سمجھ نصیب فرمائے۔